اچھی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں کیونکہ آپ کو مل سکے ہماری ویڈیو سب سے پہلے۔ میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب سر انور کو نیزے پر بلند کیا گیا تو امام نے پڑھا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ قرآن کی تلاوت جاری ہے، قرآن پڑھتے ہوئے کوفے کی گلیوں سے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو عمر بن سعد تھا، اس نے دیکھا کہ سامنے ایک عورت آئی۔ عورت کس مذہب کی ہے؟ یہودی ہے۔ یہی واقعہ سنانے کے بعد بیان ختم کر دوں گا۔ عورت کون ہے؟ یہودی۔ کہنے لگی اے مسلمانوں کے لشکر، یہ بتاؤ کہ میرا بیٹا بیمار ہے، تمہارے قرآن کے اندر ہے، آئے ہائے تمہارے قرآن کے اندر ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن مومنوں کے لیے رحمت اور شفا ہے۔ اے قافلے والو، تم مسلمان ہو، تمہارے چہروں پر داڑیاں ہیں، تمہارے سروں پر پگڑیاں ہیں، تمہارے جسموں پر جبے ہیں، تو پھر آؤ نا میرے بیٹے پر دم کرو۔ ابن سعد کہنے لگا او مائی، ہم بڑے جفاکار ہیں، ہم ظالم ہیں۔ وہ دیکھ رہی ہے جو بیڑیوں کے اندر جکڑا ہوا ہے، وہ شہزادہ جس کے ہاتھ میں بھی بیڑیاں ہیں، جس کے پاؤں میں بھی بیڑیاں ہیں، بیڑیوں کی وجہ سے پاؤں زخمی ہیں، خون بہ رہا ہے۔ کہتا ہے یہ بڑے گھرانے والا ہے، اس کو اپنے گھر میں لے جاؤ، یہ تمہیں کرم نوازی سے مالا مال کرے گا۔ ارے بدنہاد، تم اگر یہ سمجھتے تھے تو پھر شہید کیوں کیا تھا؟ اگر تم ان کے مقام کو اتنا اعلیٰ جانتے تھے تو پھر تمہیں کون سی ہوس آئی تھی؟ تمہارے دل میں کون سی گندگی بیٹھ گئی تھی جس گندگی کی بنا پر تم نے خون رسول بہایا ہے، پیارے آقا کے چمن کو رلایا ہے؟ پھر بھی وہ عورت آتی ہے ان کے پاس، کہتی ہے کہ پیارے شہزادے، مجھے لگتا ہے آپ کے چہرے سے بڑے امید والے ہو، اگر تم اپنی زبان سے کچھ لفظ بھی نکال لو تو رب رد نہیں کرے گا، چلو آؤ میرے بیٹے کو دم کر دو۔ آپ نے عورت کی طرف نگاہ اٹھائی، کہا کہ ٹھیک ہے، ہم جیسی مشکل میں ہیں پر ہیں مشکل کشا والے، ہم جیسی بھی مشکل میں ہیں مشکل کشا والے، ہم گھبرانے والے نہیں، لے چلو۔ عورت گھر میں جاتی ہے، دیکھتی ہے بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، واپس آ جاتی ہے گھر سے باہر، کہتی ہے بیٹا آپ کا شکریہ، آپ جا رہے تھے، میرا بیٹا مر چکا ہے، اس کا وصال ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا وصال ہو گیا ہے نا، جب تو ہمیں صدا نہ لگاتی تو نہ لگاتی، اب تو نے ہمیں آواز لگائی ہے، ارے تو نے خاندان نبوت کو دعوت دی ہے، ہم جائیں گے تیرے گھر میں، ہم تیرے گھر میں جائیں گے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہزادہ جب عزم کیا آپ نے تو آپ تشریف لے گئے۔ اب عمر ابن سعد بھی دیکھ رہا ہے بدبخت، آپ جاتے ہیں اندر، جا کر کہتے ہیں چل بھائی اٹھے، چل بھائی اٹھ جا۔ اس کا نام پکار کر کہا تو فوراً وہ اٹھ بیٹھا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ اسی عورت نے کہا او ابن سعد کے بدبخت بیٹے، تجھے شرم نہیں آتی؟ ارے اگر یہ چاہتے تو آسمان سے فرشتے آ جاتے، ساری قومیں آ جاتی ان کے ساتھ معاملات کرنے کے لیے، اور تمہارا ذرہ ذرہ یہ خاک میں ملا دیتے۔ یہ تو اللہ کی رضا پر راضی تھے، جی ہاں یہ اللہ کی رضا پر راضی تھے۔ اگر یہ اپنا بدلہ لینے پر آتے تو ایک علی اصغر بھی اللہ کی بارگاہ میں صرف اتنی آواز لگاتا، اللہ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی وہیں پر ان ظالموں کو تباہ و برباد کر دیتا، ان کا نام و نشان نہ رہتا۔ آج بھی کہاں ہے قبر یزید کی؟ سلام پڑھا جا رہا ہے۔ میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب کریم ہمیں ان عظیم ہستیوں کی محبت سے مالا مال فرمائے، ان کی چاہتوں کو ہمارے دلوں میں
और उजागर फरमाए।